السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الحدید کی آیات نمبر 26 اور 27 یعنی 26 اور 27 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی۔ جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کے طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکال لی، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑی اہم نسلوں کا ذکر فرمایا جس میں نبوت نازل ہوئی، ایک حضرت نوح اور دوسرے حضرت ابراہیم۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح کے بعد بھی ان کی نسل میں بہت سے نبی آئے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کی نسل میں بھی بہت سے نبی آئے۔ ان سب کے ان میں سے بہت سوں کے نام ہمیں ایسے قرآن سے ہی مل جاتے ہیں، اور نہ صرف نبی آئے بلکہ کچھ نبیوں پر کتابیں بھی نازل ہوئیں۔ سب سے مشہور کتاب جو آج تک موجود ہے، پائی جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل۔ یہ کتابیں تو آج بھی موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے اور کچھ کتابیں آئیں وہ ناپید ہو گئیں، اب ان کا نشان باقی نہیں رہا، لیکن تورات اور انجیل آج بھی جیسی بھی ہوں، اس میں حالانکہ کچھ تحریف ہو گئی، کچھ اضافے ہو گئے، کچھ کمی ہو گئی، لیکن بہرحال کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہیں یہ کتابیں۔ تو جب تک یہ نبی رہے ان کے زندگی میں بہت سے لوگ سدھر گئے، بہت سے لوگوں کے اعمال صحیح ہو گئے اور انہوں نے وہ ایمان لے آئے، لیکن ان کے بعد والی نسلیں جو ہیں، ان کے بعد کی ان کی اولادیں جو ہیں، انہوں نے پھر ان احکامات پر عمل چھوڑ دیا جو ان کی کتابوں میں آئے تھے یا ان کے رسولوں نے پیش کیے تھے اور ہدایت لے کر آئے تھے ان کے رسول۔ تو وہ آہستہ آہستہ وہ ہدایات اور احکامات کی تعمیل لوگوں نے چھوڑ دی، اور اس طرح وہ فاسق ہو گئے۔ فاسق ہونے سے مراد یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی تعلیمات پر جو رسول لے کر آئے تھے، جو کتابیں لے کر آئے تھے، اس پر عمل چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ رسول بھیجے، اور یہاں تک کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور ان کو کتاب انجیل عطا کی گئی۔ تو جن لوگوں نے پھر ان کی پیروی اختیار کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور انجیل کو اپنایا، کتاب کو اپنایا، اس کی تعلیمات پر عمل شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو اس وقت بہت بگڑ گئے تھے، فاسق ہو گئے تھے لوگ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اور انجیل کے نزول کے بعد پھر ان کے دلوں میں خدا ترسی پیدا ہوئی، اور وہ اپنے اعمال کو انہوں نے بہت حد تک سدھار لیا۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں بہت سے لوگ سدھر گئے تھے اور برے اعمال چھوڑ کے اچھے اعمال کی طرف راغب ہو گئے تھے، شرک چھوڑ دیا تھا، اور بہت حد تک حالات ان کے زندگی میں بہتر ہو گئے تھے۔ لیکن ان کے بھی جانے کے بعد پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ ان تعلیمات کو چھوڑ دیا، بلکہ یہاں تک کہ وہ انجیل میں بھی تحریفیں کر دی، انہوں نے اضافے کر دیے، کچھ چیزیں نکال دیں، اور اس طریقے سے پھر وہ فاسق ہو گئے، جس طرح کہ پہلے نبیوں کی امتیں فاسق ہو گئی تھیں اور اچھے اعمال کو چھوڑ دیا تھا، برے اعمال کو اختیار کر لیا تھا، شرک کو اختیار کر لیا تھا۔ اسی طرح حال ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
امت میں بھی یہی ہوا۔ اچھا، ایک چیز اور جو انہوں نے ایجاد کی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروؤں نے، وہ ہے رہبانیت۔ رہبانیت سے مراد یہ کہ دنیا کو ترک کر دینا، تارک دنیا ہو جانا، اور یہ سمجھنے نا کہ یہ دنیا داری صرف ایک گناہ ہے اور یہ صحیح معنوں میں عبادت نہیں ہے خدا کی، اور یہ سمجھ کے دنیا کو ترک کر دینا۔ اور ان کے دل میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے رحم اور ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی تھی، دل نرم کر دیے تھے، اور وہ تو اس حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن پھر جب روحانیت انہوں نے خود اختیار کر لی، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی چیز تھی، یہ اب ان کا اپنا بعد میں خیال ہو گیا کہ اگر دیندار ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے اور پوری طرح اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف طریقے تاریخوں میں آتا ہے کہ ایجاد کیے، جنگلوں میں چلے گئے، اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈال لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ان کے اوپر، کھانا پینا چھوڑ دیا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اوپر لازم نہیں کی تھیں، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر یہ طاری کر لیں اور یہ اس کو اپنے لیے لازم سمجھ لیا، اور حالانکہ اللہ کی خوشنودی میں کیا تھا، لیکن یہ کام غلط تھا، کیونکہ اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہ پہلے دی تھی، نہ انجیل میں دی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیمات ان کو دی تھی۔ تو انہوں نے اپنے پر اس کو لازم سمجھ لیا کہ تاریک دنیا ہو جائیں، دنیا داری بالکل چھوڑ دیں، اور یہی صحیح دین ہے۔ لیکن پھر یہ اس پر بھی قائم نہیں رہے وہ، یعنی یہ طریقہ ایجاد کرنے کے بعد اگر اس پر قائم بھی رہتے مضبوطی سے تو بات تھی، اس کو بھی انہوں نے ترک کر دیا، اور اس میں بھی پھر خرابیاں پیدا کر دیں، اور اس میں بھی پھر دکھاوا شروع کر دیا، اور اس میں اس کا پوری طرح حق ادا نہیں کیا۔ یہی بات یہاں ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اس طرح دو انہوں نے برے کام کیے، ایک تو رہبانیت کو اپنی طرف سے ایجاد کیا، اس کو اختیار کیا جس کی اللہ نے ہدایت نہیں دی تھی، اور پھر اس کے بعد جو حق تھا ایک اپنے پر فرض کر لیا تھا تو اس فرض کو بھی صحیح طرح انہوں نے ادا نہیں کیا، تو اس طرح ایک دوسرا گناہ کیا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال اچھی طرح جانتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ کون کس حد تک اللہ تعالیٰ کا سچا فرما بردار ہے۔ تو جو سچا فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو ان کا اجر دیا گیا، مرنے کے بعد ان کو ان کا اجر ملا اور ملے گا۔ لیکن اکثریت ان میں سے کم ہی لوگ تھے جو صحیح معنوں میں وفادار ثابت ہوئے اور مخلص ثابت ہوئے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاسق تھے، مطلب یہی کہ اللہ کو فراموش کر دیا، رسولوں کو فراموش کر دیا، دین کو فراموش کر دیا، دنیا داری میں لگ گئے اور اللہ اور رسول کا حق ادا نہیں کیا، اسی کو فسق کہتے ہیں۔ اور یہی بہت سے لوگ، اکثریت نے یہی اختیار کر لیا، اور پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، پھر ان کے ذریعے قرآن اتاری، اور اس کے بعد کہیں جا کے پھر حالات بہتر ہوئے۔ تو یہ آیت کا مدعا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔